اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کی شکست کی خبر مکہ پہنچی تو زوجہ ابو سفیان ہند کے علاوہ مشرکین کے تمام رشتہ داروں کی تمام عورتیں روئیں۔ ہند سے لوگوں نے کہا، کیا تم اپنے بھائی، باپ اور چچا کو نہیں رو گی؟ اس نے کہا، نہیں، جب تک رسول خدا اور اس کے اصحاب سے انتقام نہیں لیا جائے گا۔ ہند رسول خدا، علی ابن ابی طالب اور حمزہ بن عبد المطلب سے اپنے رشتہ داروں کا انتقام لینے کے لیے سوچنے لگی۔ انتقام لینے پر مشرکین کو اکسانے لگی۔ چنانچہ مشرکین کے 3000 جنگجو نکلے۔ ان کے ساتھ زوجہ ابو سفیان ہند بن عتبہ بھی تھی۔ اس کے ساتھ 10 عورتیں تھیں جو دف اور طبل بجا رہی تھیں۔ ہند مکہ کے ایک وحشی غلام کے پاس گئی اور اس سے کہا، اگر تو نے رسول خدا یا علی بن ابو طالب یا حمزہ کو قتل کر دیا تو تیرا دامن سونے اور مال سے بھر دوں گی۔ وحشی نے کہا، رسول خدا تک میں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ان کے اصحاب ان کو گھیرے رہتے ہیں اور علی چوکنے رہتے ہیں۔ وہ اپنے دشمن کو موقع ہی نہیں دیتے۔ رہی حمزہ کی بات تو ان پر میرا وار چل سکتا ہے، کیونکہ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو پھر کچھ نہیں دیکھتے۔ ہند نے وحشی کو سونا دیا اور نیزہ کو دیکھنے لگی جس سے وہ حمزہ کو قتل کرنے کی مشق کر رہا تھا۔ مشرکین کا لشکر مدینے کے نزدیک مقام ابواہ میں پہنچ گیا۔ اسی جگہ رسول خدا کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر ہے، جن کی وفات کو 50 سال گزر چکے ہیں۔ ہند قبر کھولنا چاہتی ہے، اس پر اصرار کرتی ہے، لیکن قریش کے لوگوں نے منع کیا تاکہ یہ عربوں کی عادت نہ بن جائے۔ احد کے پہاڑوں میں دونوں لشکر یعنی مسلمانوں کے لشکر اور ان کے سپہ سالار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین کے لشکر اور ان کے سپہ سالار ابو سفیان میں جنگ چھڑ گئی۔ رسول خدا نے 50 ماہر تیر اندازوں کو انین پہاڑ کی چوٹی پر مقرر کیا تاکہ لشکر اسلام کی پشت پناہی کریں، اور انہوں نے اس بات کی تاکید کی کہ کسی بھی صورت میں اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ مشرکین کے حملہ سے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ان میں آگے آگے کفر کا جھنڈا اٹھائے ہوئے عثمان بن ابی طلحہ تھا، اور اس کے چاروں طرف مائے ہند کی 10 عورتیں دف بجا کر انہیں جنگ پر ابھار رہی تھیں۔ ہم طارق کی بیٹیاں ہیں، مخملی فرش و سہج پر ہم قدم رکھتے ہیں۔ سنوری سجی ہوئی عورتیں تمہارے ساتھ ہیں، جن کی زلفوں سے مشک کی خوشبو پھوٹ رہی ہے، جن کے ہار اور گلوبند میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگا لیں گی، اور اگر پیٹھ دکھاؤ گے تو تم سے جدا ہو جائیں گی۔ یہ فراق پھر وصال میں نہیں بدلے گا۔ حمزہ نے دلیری سے آواز دی، میں حاجیوں کو سیراب کرنے والے کا بیٹا ہوں، اور اس پر حملہ کر دیا جو جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا۔ اس کا ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ اس کے بھائی نے جھنڈا سنبھالا۔ مسلمان شدید حملے کر رہے تھے، ایک دوسرے کے بعد جھنڈا بردار گر رہے تھے۔ جب جھنڈا زمین پر گر پڑا تو مشرکین کے دل میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا اور پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ صنم اکبر بت بھی جو اونٹ سے اوندھے منہ گرا، جس کو اپنی مدد کے لیے اٹھا لائے تھے۔ اسی وقت مسلمانوں نے شکست خوردہ مشرکین کو چھوڑ دیا، تیر اندازی بند کر دی، رسول خدا کے فرمان کو بھلا دیا، اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی سے اتر پڑے۔ مسلمانوں کی حالت غنیم پر آشکار ہو گئی۔ خالد بن ولید دوسرے مشرکین کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، اور مسلمان مشرکین کے حملوں کی تاب نہ لا سکے۔ چنانچہ لشکر اسلام کی صفوں میں انتشار پھیل گیا۔ وحشی مکہ کا غلام حمزہ کی گھات میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا۔ وہ صرف حمزہ کو قتل کرنے کے در پہ تھا۔
شدید حملوں میں وحشی حمزہ کی گھات میں ایک بڑے پتھر کے پیچھے بیٹھ گیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ مشرکین سے جنگ میں مصروف تھے، بہادری کے ساتھ جنگ کر رہے تھے کہ وحشی نے پوری طاقت سے نیزہ کا وار کیا اور اسے زخم حمزہ ہی میں چھوڑ دیا۔ نیزے کی ضربت کو حمزہ نے برداشت کیا اور وحشی پر حملہ کیا، لیکن نیزے کی ضرب کاری لگی ہوئی تھی، لہٰذا زمین پر گر پڑے اور دم توڑ دیا۔ وحشی دوڑا تاکہ اس واقعے سے ہند کو خوش کرے۔ ہند خوش ہو گئی اور اپنے سونے کا زیور اتار کر وحشی کو دے دیا اور کہا، جب مکہ لوٹ کر جاؤں گی تو تمہیں 10 دینار اور دوں گی۔ ہند حمزہ کی لاش کی طرف دوڑی اور ان کے کان اور ناک کو قطع کیا تاکہ ہار بنائے، اور پھر خنجر نکال کر شہید حمزہ رضی اللہ عنہ کی شکم کو چاک کیا، کلیجہ نکالا اور کتے کی طرح دانتوں سے چبایا۔ پھر ابو سفیان آیا جس نے آپ کی جسم کو نیزہ سے پارا پارا کر دیا۔